وہ کلمہ جس میں شیعہ اور سنی کا اختلاف ختم ہو جائے اور سارے مسلمان کٹھے اور ایک ہو جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آج میں اس کلمے کی، وہ کلمہ جس میں شیعہ اور سنی کا اختلاف ختم ہو جائے اور سارے مسلمان اکٹھے اور متحد ہو جائے، یہ دوسری قسط بتا رہا ہوں کہ میں اس کو واضح کروں کہ وہ الفاظ کون سے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس پر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہو جائیں۔ اللہ کے پاک کلام سے ہم اس پر غور فکر کریں گے تو ہمیں حقیقت کا پتہ پڑ جائے گا اور حق اور سچ مل جائے گا۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی 3 سپارہ آیت نمبر 18 ہے۔ اب دوسری آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، 3 سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس اہل کتاب کو بلاؤ کہ اہل کتاب آ جاؤ اس بات پر جو تم میں ہم میں ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب تھی، یہودی نصارے۔ آج ہم سارے مسلمانوں میں اختلافات ہیں۔ ان 2 آیتوں پر آپ غور فکر کریں گے تو حقیقت مل جائے۔ اس کے بعد وہ لفظ سمجھاؤں گا کہ جیسے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بات پر آ جاؤ، ساری کائنات کے انسانیت پر ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اکٹھے کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو اکٹھے کرنا چاہتا ہے، اللہ کا رسول اکٹھے کرنا چاہتا ہے، اور شیطان ہم کو لڑانا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا اور شیطان کی بات کو مان کر آپس میں اختلاف کر لیا اور لڑ دیا۔ تو پہلے ان آیتوں پر تھوڑا غور فکر کرو، پھر وہ میں کلمات بتاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات پر جو تم میں ہم میں ساروں میں ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس پر سے کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس بات کو نوٹ کرنا، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، کسی شے میں ذرے برابر بھی کسی شے میں اللہ سے شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ بھی بات غور و فکر کی، اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، کیونکہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں، بزرگوں، حاکموں کو ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا کے رکھا ہے، اور عیسیٰ بن مریم و عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا کے رکھا ہے۔ وہ رب کیسے ہے، پہلے اس چیز کو ہم وضاحت کریں، تھوڑا اس میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حکم سے ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، سارے مسلمان بھائی، ہمارا اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہمیں کوئی جدائی نہیں ہے۔ ہم ان باتوں کو اس قرآن پر ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ نہیں مانے تو پھر کہا تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرمان بتا رہے ہیں، ہم اللہ کا بات کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کی بات کو ماننے، ہر رسول نے یہی میسیج دیا، سارے رسولوں کا یہی میسیج تھا، ایک کرنے کا میسیج تھا کہ اختلاف کو چھوڑو، کیونکہ اختلاف اللہ کو ناپسند ہے، اختلاف بن کے ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے دین کو تم توڑنا چاہتے ہو، شیطان تجھے ان سے ہٹانا چاہتا ہے، اس سرزمین پر شیطان تمہاری وجہ سے ظلم کروانا چاہتا ہے، بے ایمانی کرانا چاہتا ہے، بےہودگی پھیلانا چاہتا ہے، اور عدل انصاف کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ بڑا عادل ہے، اور جو نبی آئے وہ بھی بڑے عادل تھے، اللہ کا محبوب کائنات سے زیادہ عادل تھے، تو ہر نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ اکٹھے ہو جاؤ، تو اللہ نے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ اب ہم اس آیت پر آتے ہیں جو پہلے تلاوت کی ہے، اس پر تھوڑا غور و فکر کریں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ شاہدی دیتا ہے، خود اللہ شاہدی دیتا ہے، کس کی؟ لا الہ الا ہوا۔ اب دیکھو نا، ہم بھی شاہدی دیتے ہیں، اللہ بھی شاہدی دیتا ہے، اور کون دیتے ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور ملائک بھی اس بات کی شاہدی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ۔ اب کلمے کا جو ہم اشہد کلمہ پڑھتے ہیں نا، جو ہمارا وہ کلمہ دیکھو نا جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آذان میں بھی وہی کلمہ، آذان دو وہی اشہد کلمہ ملے گا، نماز میں بھی وہی کلمہ، کتابوں میں بھی وہی کلمہ، قرآن میں بھی وہی کلمہ، تو اختلاف رہے گا اگر ہم اس ایک کلمہ ہے، کوئی دوسرے کلمے نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایک ہی کلمہ ہے جس پر ہم آ جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو تھوڑا غور و فکر کریں، پھر انشاءاللہ میں اس کی حقیقت ساری بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بھی شاہدی دیتا ہے، والملائکۃ، اور ملائک بھی شاہدی دیتے ہیں،
وَأُولِي الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور وہ عالم، سارے عالم اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا وہ عالم جو عادل ہے. دیکھو نا، اللہ عادل ہے، رسول بھی عادل ہے، اور ہر وہ عالم جو میرے رسول کے وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عالم ہے نبیوں کے وارث ہے. وہ کون عالم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو انصاف والے، عدل والے، اس عدل پر جمے رہتے ہیں. قائم بالقسط، اور یہی کہتے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب 2 دفعہ اس میں لا الہ آیا اس آیت میں. دیکھو نا، ہم اس پر غور فکر کریں. 2 دفعہ آیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی عالم بھی اس بات پر جمے ہیں، جو عادل ہے، عدل والے، وہ بھی شاہدی دیتے. اس کے بعد کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اب دیکھو نا ایک ہی دین ہے. کون؟ اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے سوا، دین اسلام کے سوا دوسرا دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا. وہ کس کے وجہ سے؟ اس جب شاہدی دے گا. اب دیکھو نا، میں تمہیں یہ انشاءاللہ ابھی تو تیسری قسط میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ کھول کے یہ بات حقیقت بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہم کٹھے ہو جائیں، کیسے کریں. آج یہ اتنا کافی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے. ہم اس پر غور فکر کریں، ان کو سوچیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا، زندگی نے ساتھ دیا تو آگے اس بات کو اٹھائیں گے اور کھول کو آپ کو اس بات کی وضاحت کر کے بتائیں